وبركاته. كل الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعليه وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأفراده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي وعظمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي وعظمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: وآمر لجميع المؤمنين والمؤمنات تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا شفيعنا طبيبنا معوانا وملجانا محمد وبارك وسلم. بزرگان دین میران اسلام، وقت کافی ہو گیا اور آپ لوگوں کی طبیعتیں بھی مختلف نظر آ رہی ہیں اور صاحب کا بھی امر ہے اور آپ ماشاءاللہ آج کے دونوں علماء سے، دونوں بزرگوں کی بصیرت و خطاب سے محظوظ ہوئے ہیں اور کافی کچھ آپ کے سپرد کیا گیا ہے. یہ خود امانت اگر آپ سنبھال لیں تو عقید ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کے لیے کافی ہے. چونکہ میں ایک مقامی آپ کی خدمت گزاری میں رہتا ہوں تو مجھے بھی کمیٹی کی طرف سے معمول کیا گیا کہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیے، بنیادی عقیدہ ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک آپ اس عقیدے سے وابستہ نہیں ہوتے آپ کا ایمان مستحکم نہیں ہوتا. عقیدہ ختم نبوت ایک اساسیت، بنیادی ایک فاؤنڈیشن ہے یہ آپ کا. جب تک دل کی گہرائی سے تم اس امر ربانی کو نہیں مانتے تب تک تم اللہ کی ربوبیت سے آشکار نہیں ہو سکتے. چونکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا منصب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عنایت فرمایا. اتنے انبیاء آئے مگر سارے انبیاء کی نبوت کے خاتم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بنایا. سارے رسولوں کے خاتم بھی آپ ہیں اور سارے نبیوں کے خاتم بھی آپ ہیں. نہ آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا ہے نہ کوئی رسول آنا ہے. نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، جیسا کہ آپ ابھی مولانا حنیف صاحب سے سماعت فرمائے کہ آپ اللہ کے وسلم جو تشریف لائے گویا آپ نبوت کا دروازہ بند کر مقفل کر دیا گیا. اب جتنے آپ سے پہلے آئے ان سب کے بارے میں بھی اللہ نے فرما دیا کہ دل کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض. بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر ان کے اوصاف کی وجہ سے فوقیت عطا فرمائی. اور ایسے اوصاف دیا، کسی کو کلام فرمایا اور کسی کو براس بغیر والد کے پیدا فرمایا اور ان کی استثنائیت کے ذریعے ان کو سابقان انبیاء پر برتری عطا فرمائی. اور ہمارے آقا علیہ السلام کو سارے جو تخصیصات انبیاء تھے وہ سب عطا کیے، بلکہ اور مزید اس سے زیادہ اضافہ دے کر آپ کو اپنا محبوب بنایا اور انبیاءوں کا خاتم بنا دیا. یہ آپ کی ایک استثنائیت ہے اور یہ قیامت تک قائم رہے گی. اور قیامت کی بات
آپ کی شان اسی انداز سے دکھائی جائے. اللہ جل مجدہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں بہت مختصر بولوں گا، بس چند لمحے لوں گا اور کوشش کروں گا کہ مختصر گفتگو ہو اور آپ کے فہم میں، آپ کے فکر میں جاگزی ہو جائے. بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین اعتدال و توازن والی ساخت میں پیدا فرمایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ایک بہترین ساخت سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس انداز سے تکلیف فرمایا کہ ساری کائنات کے جملہ مظاہر حسن کی پیکری اس میں سمٹ کر اور اس کے اندر ملائکہ کی حقیقت بھی رکھ دی اور حیوانات کی حقیقت بھی رکھ دی. آپ غور فرمائیں. اور اسے جمادات کی حقیقت بھی عطا کر دی اور نباتات کی حقیقت بھی. انسان کو رب تعالیٰ نے اپنے قہر و غضب کی مظہریت بھی عطا کی. اپنی مخلوقات کے اہم جوہر جو ہے وہ بھی انسان کے اندر ودیت فرمایا اور اپنی ذات جو غضبیت ہے، وہ قہاریت ہے، اس کا بھی مظہر بنایا. اور رافت و محبت کے عین داری میں غرض کے اسے عالم پست و بالا کے جملہ محامد و محاسن کا مرکب بنا کر شہود میں جلوہ گر عطا کیا. شہود جلوہ گری عطا کیا. اب تقاضے ربوبیت کی تکمیل میں جب جملہ مظاہر حضرت انسان میں مجتمع کر دیے گئے، جمع کر دیے گئے. کتنے مظاہر ہیں؟ سارے کیا کر دیے گئے؟ مجتمع جمع کر دیے گئے. تو مشیت عزیز نے چاہا کہ اب عالم انس و آفاق میں ایسے پیکر کو خلعت وجود عطا کی جائے جو تمام اوصاف و کمال انسانیت کا جامع اور حسن الوہیت کے تمام مظاہر کا عکاس. اس میں انوار تجلیات الہیہ اپنے پورے نکھار اور کامل شان مظہریت کے ساتھ جلوگر ہوں. چنانچہ اس ارادہ یزیدی کی تکمیل میں خلاق عالم نے پیکر نبوت کو وجود بخشا اور پیکر نبوت کی ذات کاملہ حسن الوہیت کے تمام جلوے جو پیکر انسانیت میں موجود تھے، ذات ربوبیت کے مظاہر کمالات جو مختلف طبقات انسانی میں منتشر تھے، وجود نبوت میں مجتمع کر دیے گئے. ان کو پورے ایک جا کر دیا گیا اور اس طرح پیکر نبوت مظاہر حسن الوہیت کا امین بن کر معروض وجود میں آ گیا. حسن و جمال نبوت کو مختلف شان حاملان نبوت میں بدرجہ تقسیم ہونے لگی. اس طرح کہ ہر حامل نبوت جداگانہ شان مظہریت کے ساتھ حسن علویت کی تجلیات کا گہوارہ بنا اور کائنات کے نبوت نے مظاہریت ربوبیت کی امین قرار پائی. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اتنی تیاری کے بعد، اتنے تکمیلے کے بعد نبوت سے ہر نبی کو سرفراز کیا گیا، ان کو منصب نبوت عطا کیا گیا. اب یہ سب رسول جو ہم نے مبعوث فرمائے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت عطا فرمائی. اب پیکر نبوت کو ایک دوسرے پر کس طرح خاص و خصوصیت کے حوالے سے فوقیت و برتری عطا کی گئی. کسی کمال میں یکتا ہوا تو کسی اعتبار سے ممتاز ہو گئے، کسی کو کچھ، ہر ایک کی ذات مختلف ہے. اب جتنے انبیاء کے تذکرے کلام پاک میں ہیں، جن کے خاص اوصاف اللہ نے بیان فرمائے ہیں، ان سب کا پیکر، ان سب کا مرقع ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنا دیا. آپ دیکھیں کہ جتنے نبی آئے، سارے نبیوں کی گفتگو
آنے والے نبیوں کے اطلاع کے ساتھ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطلاع دیا کرتے تھے. چونکہ قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ كَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُوا بِهِ وَلَا تَنصُرُونَهُ. اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد فرمائیے جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا. کس سے؟ انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں پھر تمہارے پاس وہ سب پر عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو تو تمہارے ساتھ ہوں گی تو ضرور بضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بضرور ان کی مدد کرو گے. یہ عہد و پیمان اللہ نے عالم ارواح میں لے لیا اور اس آیت کریمہ کے ذریعے حبیب پاک علیہ السلام کی شان معلوم ہوتی کہ آپ کو خاتم بنانے کا فیصلہ رب نے ابتدا میں ہی بنا دیا, ابتدائی میں ہی فرما دیا اور پھر ابتدا سے آپ خاتم النبی ہیں. سارے انبیاء کو اس کا ادراک بھی عطا کیا گیا. سارے انبیاء اس کو جانتے تھے اور سارے نبیوں نے آپ کے گن گائے, سارے نبیوں نے آپ کی ثناءائی کی, سارے نبیوں نے آپ کی نعت بیان کی اور سارے نبیوں نے آپ کے اوصاف, آپ کے اخلاق, آپ کے ہر صفت کے بارے میں تذکرہ کر دیا. اور کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے آنے کے بعد میرا دین مکمل ہو گیا. ہر ایک نے کہا کہ میں ابھی رخصت ہو جاؤں گا مگر میرے بعد یہ نبی آئیں گے اور ان کے بعد آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. ہر نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی علیہ السلام یہ بیان کرتے گئے. اب جب معاملہ آقا علیہ السلام کی ذات کا آ گیا اور آقا علیہ السلام جب تشریف لائے اور تمام نعمتوں کی شان آپ کو نصیب کی گئی, آپ کو عطا کی گئی اور آپ علیہ السلام جب انبیاء کو اللہ کی بارگاہ سے نعمت نبوت ملی اور آپ علیہ السلام کو اتمام نعمت کی شان نصیب کر دی گئی. سابقان انبیاء کو نعمتیں ملتی تھی مختلف مگر ساری نعمتوں کا منبع اور ساری نعمتوں کی تکمیلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کر دیا. اور جب یہ چیز مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آقا علیہ السلام کے ذریعے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ جو اللہ کا فرمان حبیب پاک علیہ السلام نے جو دیا پیغام کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی, تو یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے پہلے بولیے کسی نبی کو نہیں. اب جب دین مکمل ہو گیا دیگر انبیاء رسول کسی نے کسی مخصوص انسانی گروہ طبقے جماعت کی طرف مبعوث ہوا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام ابد الآباد تک جملہ کائنات انسانی کی جانب بھیجے گئے. ارشاد فرمایا گیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا, ساری جمیعا, ساری انسانیت کے. ایسا دعویٰ بھی کسی نبی نے بولیے نہیں کیا اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے ہم کو عطا کیا. تو قرآن کریم کی یہ دو آیتیں اگر آپ سمجھ لیں, پہلی آیت دین کے مکمل ہونے کی, دوسری آیت میں سارے انسانوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیج دیا گیا. اب انسانیت آپ کی نبوت پر کیا ہو گئی؟ کامل ہو گئی, مکمل ہو گئی.
نہ اب کسی کو انسانی شعور دینے کی ضرورت باقی رہی، نہ اللہ کے راز و نیاز کا پیغام دینا باقی رہا. اب گویا پورا دین مکمل ہو گیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حدود سے ماورا شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. فرمایا کہ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے حق و باطل میں فرق اور فیصلہ کرنے والا قرآن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا بھیج دیا. تو قرآن کے بارے میں بھی اللہ نے سند دے دی، دین کے بارے میں بھی سند دے دی، اور حبیب پاک کو تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا اور خاتم بنا کر بھیجا. تو اتنی باتیں آنے کے بعد پھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب کوئی چیز بچی نہیں، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالمین کے لیے رحمت للعالمین بنا، رحمت بنا کر بھیجا. تو رسول کی رحمت کے بغیر اب کوئی چیز بولیے وجود میں نہیں آ سکتی. ہر ایک خیر حبیب پاک علیہ السلام سے متصف ہے، جڑی ہوئی ہے. اب اس کے بعد پھر بتایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اعطیت مفاتیح خزائن الارض. زمین کے ساری جتنی بھی خزانے سب کی کنجیاں اللہ نے مجھے دے دی. کیوں دے دی؟ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرما رہے ہیں. تو گویا یہ بات ثابت ہو گئی کہ اب آپ کے بعد کوئی نہیں ہے، آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں. خاتم النبی بنایا، خاتم الرسول بنایا، سارے انسانیوں کا رسول بنا کر بھیجا، اور پھر آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں. اب جو بھی آئے گا وہ کیا ہوگا؟ کذاب ہوگا، دجال ہوگا، جھوٹا ہوگا. اب اتنا ذہن میں ہم کو رکھ لینا چاہیے کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف تمہید بیان فرما دی کہ جتنی چیزیں آپ کے لیے ضروری ہے خاص کر امتی ہونے کی حیثیت سے وہ سب حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے مکمل کر دی. اب اس امت کو کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں. جو تم چاہتے ہو، تم کو درپیش کوئی معاملہ ہو، مسئلہ ہو، اس کا حل قرآن میں اور آپ کی حبیب پاک کی سیرت میں موجود ہے. اب آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اب جو دعوے ہو رہے ہیں ان دعووں کے بارے میں ہم کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. تو آج عنوانات مختلف دیے گئے تھے. الحمدللہ ہمارے مولانا حنیف صاحب نے جو ان کو عنوان دیا گیا تھا رد قادیانیت اور فیاض فتنے کا رد، انہوں نے الحمدللہ تقریباً آپ کے سامنے رکھا. اور گوہر شاہی یہ جو فتنہ ہے ہمارے ملک کا نہیں ہے مگر ہمارے ملک میں اپنی جگہ بنا چکا ہے. یہ بازو ملک کا ہے، اور یقین مانیں اگر ہم اپنی ضرورت زندگی کا علم سیکھ لیں تو آسان نہیں ہے کوئی ہم کو بھٹکا سکے. عمل کرنا کوئی بڑا کمال نہیں ہے، عمل کا انحصار عقیدے پہ ہے. یاد رکھیے جب تک عقیدہ کامل نہیں ہوتا عمل کی کوئی اوقات اور کوئی قدر و قیمت بولیے نہیں ہے. اور یہ جو گوہر شاہی فتنہ ہے یہ پاکستان کا ہے. اس کا نام ہے احمد گوہر شاہی، ریاض احمد گوہر شاہی. تو یہ ریاض احمد اصل میں شروع کرا تھا، ایک انجمن شروع کرا تھا سب سے پہلے. اس کی حقیقت سنیں پہلے کیا کہتے ہیں، ایک انجمن شروع کیا تھا. اس کا نام تھا سرفروشان اسلام. دیکھیے نام کتنا اچھا ہے، اسلام کے لیے قربانی دینے والے. سرفروشان اسلام کے نام سے ایک انجمن شروع کیا، اور اس انجمن کے ذریعے لوگوں کو بھٹکانے لگا اور لوگوں میں دعویٰ یہ کرنے لگا کہ ہم اہل سنت والجماعت. اب تک جتنے فتنے آئے وہ اپنا الگ پہچان، اپنا الگ ٹائٹل رکھتے کرتے تھے، مگر یہ گوہر شاہی جو فتنہ ہمارے بیچ میں آیا ہے یہ دعویٰ بھی اہل سنت والجماعت ہونے کا کرتا ہے. سب سے بڑا خطرہ جو ہے
حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ برکتہ کی شان بھی بیان کرتا ہے اور ان سے اپنے آپ کو ہم خیال بتاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا خطرہ ہے یہ قادیانی تو بالکل الگ تھا. وہ اپنے آپ کو سنی نہیں بولتا تھا, یہ سنیت کا دعویٰ کرتا ہے. اور سنیت, ہم سنی لوگ کیا کرتے ذرا بولیے, تصوف کے دیوانے ہیں. کیونکہ تصوف کے اندر اللہ صلی اللہ کی وحدت اور روحانیت کی سے قربت کی راہ ہموار ہوتی. تو یہ بھی تصوف کا ایک بہت بڑا دھوکہ دیتا ہے. تصوف کا ایک جھانسا دے کے لوگوں کو کیا کر رہا ہے, کھیر رہا ہے. دعویٰ سنیت کا کر رہا ہے اور چاہت کے اظہار کے لیے جو رہنمان اہل سنت ہیں ان کی محبت کا بھی دعویٰ کرتا ہے. بار بار آپ دیکھیں گے کہ ان کا تذکرہ حضرت اعلیٰ حضرت تذکرہ بھی کیا کرتا ہے, ان کے اشعار پڑھتا ہے. اشعار پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. تو اس نے 3 کتابیں لکھی. کتنی کتابیں بولیے؟ 3 کتابوں کے ذریعے اپنا لٹریچر بانٹا. سب سے پہلی اس کی کتاب ہے روحانی سفر. روحانی, اب یہ نام سنتے ہیں, ٹائٹل سنتے ہیں, ہر کوئی روحانی سفر کو تو پڑھنا چاہیں گے, نہیں چاہیں گے. اور دوسری کتاب ہے روح شناس, پہچان. اور تیسری کتاب ہے مینار نور. اب اسی پہ اس کو آیا غرور. اور دیکھنا ہے جاتے کتنی دور بھائی بتور, بھائی بتور آگ تو نہیں سکتے. علماء ہیں نیران کا, اس لیے اللہ تعالیٰ علماء بہت مقام دیا اپنے محبوب کے سب سے. آقا علیہ السلام نے علماء کے بارے میں جو بھی فرمایا, یہ دین کے خادم ہیں, دین کے شکاری کتے ہیں علماء. بس یہ درجہ بھی مل گیا تو بہت بڑی بات ہے. اور ایسوں کو چھوڑتے نہیں, ان کو کاٹ کاٹ کے ڈال دیتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر این زمانے تک جتنے دعوے دار ہوئے ان کا کیا انجام ہوا تاریخ گواہ ہے. اور یہی انجام سب کا ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. کیوں کہ اس دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے اور یہ اللہ کا دین ہے. اور محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کیا ہے, رہنے والی ہے. اس میں کوئی ذری سی بھی خفیف سی بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا. پھر بتایا جاتا ہے کہ اس نے روشناس جو کتاب لکھا اس میں کفریہ کئی کلمات لکھے. بس آپ کے سامنے 2 باتیں میں بولوں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اس کا نظریہ کتنا خطرناک ہے. اس نے سب سے پہلے جو کفر کیا, حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے, لکھا کہ نفس کی شرارت سے اپنی وراثت یعنی جنت سے نکال عالم ناموس میں جو جنات کا عالم تھا نعوذ باللہ پھینک دیے گئے. یہ شر کی وجہ سے, شرارت کی وجہ سے, نفس کی شرارت کی وجہ سے یہ معاملہ آپ کے ساتھ ہوا. استغفر اللہ, نعوذ باللہ. تو آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا گویا ایمان سے خارج ہونا ہے. کیونکہ ہم کو کہا گیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم ذرہ برابر بھی فرق کیے بغیر سب پہ ایمان رکھتے ہیں. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت نہیں بلکہ یہ امت محمدیہ کا عقیدہ ہے. امت محمدیہ کا عقیدہ ہے کہ سارے انبیاء کو ہم مانتے ہیں اور حق مانتے ہیں اور ان کے اندر رتی برابر بھی کوئی فرق نہیں کر سکتے. تو اس کا سب سے پہلا ایسے کئی کفریہ کلمات ہیں, چند آپ کے نمونے کے لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور دوسرا فتنہ اس کا کیا ہے, دوسرا دو روشناس کے اندر اس نے لکھا وہ جو باطل ہیں, لوگ جھوٹے ہیں, کذاب ثابت ہو گئے, ان کو حق بتایا. قادیانیوں کو, مرزائی خانیوں کو مسلمان کہتا ہے اور جھوٹے نبی کو ماننا خود اس بات کی یہ اصلیت ہے کہ یہ خود کیا ہے بولیے, جھوٹا ہے. اور ان کو شفاعت سے محروم مانتا ہے, نعوذ باللہ.
کن کو؟ جو ذات محمد علیہ السلام کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو شفا سے محروم مانتا ہے۔ یہ بھی اپنی کتاب روح شناس صفحہ نمبر 10 پہ اس کو بیان کیا۔ تو اب سوچیں، جو شفاعت کا منکر ہو گیا اور یہ قادیانی کذابوں کو جو ہے نا حق مانتا، ان کے ماننے والوں کو مسلمان مانتا، تو یہ کافی نہیں تھا۔ اور بھی اس کے بہت ساری چیزیں انشاءاللہ، کیونکہ امر میرے سامنے پیش نظر ہے اور مقدم ہے، اس کو میں تسلیم کرتا ہوں کیونکہ ہر وقت کا تقاضا بھی ہے۔ تو بس اتنا ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ جمعہ کے خطبات میں مختلف موقع اگر مل جاتا ہے تو ضرور ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ ویسے ارادے کیے گئے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پھر ایسے عنوانات سے خطابات رکھے جائیں گے، مگر ایک بات یاد رکھیں، یہ ہمارے کو دکھنے والے اپنے چہرے تو ہمارے اپنے ہیں، یہ ہم جمعہ کے ذریعے بھی پورا کر سکتے ہیں۔ شروع سے میری ایک بات، یہ میرے درس کے سمجھیے بہت ہی جو ہے نا محرک شخصیتوں میں سے ہیں، انہوں شروع سے رہے، تقریباً سال بھر تو میرے ساتھ درس میں رہتے تھے۔ تو ایسے لوگ ہی ہمارے پاس آتے ہیں، اب ضرورت جس کو ہے ان کو بھی آنا چاہیے۔ جب کام ہو رہا ہے کمیٹی کی طرف سے تو یہ تو ضرورت ہے بھائی، یہ سب کا کام ہے، اور ہر ایک نفس کا ذاتی طور پر تحفظ، سب کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے۔ اتنے کیا بھی سے سمجھ میں نہیں آیا، جمعہ میں اعلان ہوا، ختم نبوت عنوان سامنے، تو یہ اس وقت جو چل رہا ہے، لوگ جو فتنے میں آ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ گوہر شاہی فتنہ بہت تیزی سے اس لیے پھیل رہا ہے کہ یہ چولہا سنیت ڈالا ہوا ہے۔ یہ چولہا کس طرح ڈالا ہوا ہے؟ سنیت ڈالا ہوا ہے، اپنے آپ کو عشاقان رسول بتاتا ہے، مگر جیسے جیسے اس کے اندر آپ جائیں گے تو ویسے ویسے آپ کو ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو توڑ دے گا۔ ہر میٹھی چیز جو ہے نا شہد نہیں ہوا کرتی، کبھی زہر بھی مٹھاس کے ذریعے دے دیا جاتا، تو یہ وہ زہر ہے جو تمہارے ایمان کو سلب کرنے کی تیاری کر کے تم پر وارد ہو رہا ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اے باری الہ ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، اور ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت سے واقفیت عطا فرما، اور ہمیں اپنے محبوب کا شہدائی بنا، اپنے محبوب کی سیرت کو اختیار کرنے والا بنا۔ مولا تیرے حبیب پاک کی سیرت کو تو نے پسند کیا ہے، ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، تو ہم اس نمونے حیات کو اختیار کر کر زندگی گزار رہے ہیں۔ مولا ایسا سلیقہ عطا فرما، وہ طرز زندگی عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمت طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آپ حضرات تبرک کا